أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام احمد حسان ہے، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ملک کے لیے سب سے اہم اور سب سے ضروری چیز کیا ہے۔ ایک ملک کے لیے سب سے اہم اور سب سے ضروری چیز امن ہے۔ امن کے بعد جو ملک کے لیے سب سے ضروری چیز ہے وہ ہوتی ہے معیشت۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا مانگی تھی رب اجعل ھذا البلد آمنا، اس کے بعد فوراً دعا مانگی وارزق اہلہ من الثمرات۔ تو امن کے ساتھ جڑی ہوئی چیز جو ہے وہ ہے معیشت۔ ایک ملک میں امن ہو، ایک ملک کی معیشت مضبوط ہو، تب وہ ملک چلتا ہے۔ اگر ایک ملک میں امن نہ ہو یا اس کی معیشت تباہ ہو تو ملک کبھی بھی نہیں چلتا۔ میں آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کی اس وقت معیشت کا کیا حال ہے۔ کیا واقعی پاکستان ڈیفالٹ کے قریب ہے؟ ڈیفالٹ ہونے کے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ سری لنکا ڈیفالٹ ہوا ہے، اس کے بعد اس کو کیا کیا نقصانات بھرنے پڑ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے مہینے دسمبر 2022 میں صرف ایک مہینے میں کتنی انڈسٹریز بند ہوئی ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ بزنس ریکارڈر نے ایک رپورٹ شائع کی ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ سنس دسمبر 2022۔ اچھا، اس میں جو کمپنیز بند ہوئی ہے اس کے بارے میں انہوں نے یہ رپورٹ دی ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ بولان کاسٹنگ بھی بند ہو چکا ہے۔ بلوچستان ویلز، یہ بھی ٹریکٹرز اور ویل وغیرہ کی ایک کمپنی ہے، یہ بھی بند ہو گئی۔ پاک ریفائنری، یہ بھی بند ہو گئی۔ فرنٹیئر کیرامکس، یہ بھی بند ہو گئی۔ اٹک ریفائنری، یہ بھی بند ہو گئی۔ کوہ نور اسپننگ ملز، یہ بھی ایک بڑی کمپنی ہے، یہ بھی بند ہو گئی۔ ملر ٹریڈرز، انڈس موٹرز، فوجی فرٹیلائزر بن قاسم، سورج کاٹن ملز، پاک سوزوکی، یہ ایک مہینے میں بند ہونے والی کمپنیوں کی انہوں نے لسٹ شائع کی ہے۔ اسی طرح ایک اور کمپنی ہے ہائی ٹیک کے نام سے۔ ہائی ٹیک کے نام سے ایک انڈسٹری ہے جو پولٹری فیڈز فروخت کرتی ہے۔ کچھ دنوں پہلے انہوں نے ایک نوٹس شائع کیا ہے، اس نوٹس میں انہوں نے کہا ہے کہ میسر ہائی ٹیک فیڈز پرائیویٹ لمیٹڈ کی جانب سے فیکٹری جو واقع 73 کلومیٹر رائیون لاہور میں ہے، اس میں کام کرنے والے تمام ملازمین کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کاروباری عدم استحکام، بجلی گیس لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے اور اسی طرح مال کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ و عدم دستیابی اور درآمدات پر پابندی، بینکوں کی جانب سے مارک اپ میں ہوشربا اضافے کے باعث اور پولٹری فیڈز کی فروخت میں کمی کے باوجود فیکٹری مالکان فیکٹری کو چلاتے رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہے، لیکن اب مزید نقصان برداشت کرنا فیکٹری مالکان کے لیے ممکن نہ رہا، اس لیے فیکٹری مالکان نے فیکٹری کو مستقل بنیادوں پر بند کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تو ناظرین، یہ ایک بہت بڑی کمپنی یہ بھی بند ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ فیڈز نہ ہونے کی وجہ سے آج مرغی کی قیمت آسمانوں تک چلی گئی، اور سننے میں آ رہا ہے کہ یہ 1000 پر کیجی تک جائے گی۔ اللہ بہتری کرے۔ اسی طرح اس کے علاوہ یہ تو ایک مہینے میں بند ہونے والی کمپنیز تھی، اس کے علاوہ بہت سے اور کمپنیاں اور انڈسٹریز بند ہو گئی۔ اس میں سے ایک بہت بڑا نام ہے مون ٹیکسٹائل انڈسٹریز کا، وہ فیصل آباد میں، یہ فیصل آباد کی ایک بہت بڑی انڈسٹری، یہ بھی بند ہو گئی۔ اسی طرح ڈوسی بیکرز، ایک کافی برانچز ہے اس کے بھی، انہوں نے اپنے تمام برانچز سمیت اس کو کلوز کر لیا۔ بزنس سارے بند ہو گئے۔ ایک ملک چلتا ہے اس ملک کے لوگ جب ٹیکس دیتے ہیں، یا وہ ملک چلتا ہے کہ اس کے پاس گیس کے، پیٹرول کے بہت بڑے بڑے ذخائر ہو کہ ان کو عوام کے ٹیکس کی ضرورت نہ ہو، تبھی وہ ملک چلتا ہے۔ لیکن اس ملک میں نہ تو گیس کے ذخائر ہیں، نہ اس ملک میں جو ہے اور معدنیات ہیں، نہ کوئی پیٹرول ہے۔ اس کے بعد بات آتی ہے تو عوام کے ٹیکسز پر۔ عوام ٹیکس دیں گی تو یہ ملک چلے گا، عوام ٹیکس نہیں دے گی تو یہ ملک نہیں چلے گا۔ عوام کیوں ٹیکس دے؟ عوام تو ٹیکس تب دے گی جب اس کا حکومت پر اعتماد ہو۔ حکومت پر اعتماد کیسے آئے گا؟ کہ اس پر تشدد کرو، اس پر چیزیں مہنگی کرو، اس کے جو ہے معاشی ان کا قتل کرو، ان کے اوپر دن بدن نئے نئے قانون لاگو کرو۔ تو جب عوام کا اعتماد حکومت سے اٹھ جاتا ہے تو ٹیکس کیوں پے کرے گی؟ اور جب عوام ٹیکس نہیں پے کرے گی تو اس ملک کا معیشت کیسے چلے گا؟ ناظرین، اس وقت ہمارے جو ملک کی صورتحال ہے وہ سب جانتے ہیں۔ اب اگر ہمارا ملک ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے
اللہ اس ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچائے، اور انشاءاللہ اللہ بچائے گا۔ اس ملک میں اگر ہم کیلکولیشن کے حساب سے دیکھیں تو اس ملک کو کوئی بھی ڈیفالٹ ہونے سے نہیں بچا سکتا، لیکن اس ملک میں اب بھی بہت سے اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں جو دن رات دعائیں کرتے ہیں، اور اللہ اپنا کرم کرے گا اور اس ملک کو بچائے گا۔ لیکن جو ہمارا آج کل حساب چل رہا ہے، جس حساب سے ہم چل رہے ہیں، جو ہماری معیشت چل رہی ہے، اس حساب سے بالکل دہانے پر ہیں ہم۔ ڈیفالٹ ہونے کے کیا کیا نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں؟ ڈیفالٹ ہونے میں سب سے پہلی جو ڈیفالٹ ہونے کے بعد جو سب سے پہلا مسئلہ ہوتا ہے وہ معیشت بالکل رک جاتی ہے، بالکل تباہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کرنسی کی قیمت بالکل گر جاتی ہے۔ اسی طرح درآمدی خام مال پر چلنے والے کاروبار سارے بند ہو جاتے ہیں۔ چوتھی چیز، بے روزگاری کو فروغ ملتا ہے۔ آلریڈی اتنی بے روزگاری ہے، ابھی کچھ دنوں پہلے ایک اسٹیڈیم کی تصویر لی گئی جس میں بہت سے لوگ جمع ہیں۔ وہ کس سے جمع تھے؟ وہ صرف اسلام آباد پولیس میں بھرتی ہونے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ 30,000 لوگ، 30,000، اور ٹوٹل سیٹیں کتنی تھی؟ 1500-1600 سیٹیں تھیں۔ تو آلریڈی ہمارے ملک میں بے روزگاری اتنی عروج پر ہے، تو اللہ نہ کرے یہ ملک ڈیفالٹ ہوگا تو اس کے بعد بے روزگاری اس سے ڈبل ٹرپل ہو جائے گی۔ اور بے روزگاری کے ہونے سے کیا مسئلہ نکلتا ہے؟ ایک بندہ بے روزگار ہوتا ہے تو وہ پھر غلط راستے اختیار کرتا ہے۔ جتنے لوگ بے روزگار ہوں گے وہ غلط راستوں پر جائیں گے، وہ ڈاکے ڈالیں گے، چوریاں کریں گے، قتل کریں گے، یہ چیزیں کریں گی، اور اس سے جب معیشت تباہ ہو جائے گی تو امن تو تباہی ہو ہی جائے گا۔ سری لنکا کے ڈیفالٹ ہونے کے بعد ان کو کیا کیا نقصانات اٹھانے پڑے؟ نمبر 1، آئی ایم ایف نے ان کو کہا ہے کہ بھائی تم لوگ 1.5 ملین گورنمنٹ جو امپلائیز ہے ان کو ریڈیوس کرو، یہ وہ پورا کر رہے ہیں۔ نمبر 2، کوئی نیا بندہ گورنمنٹ نہیں رکھ سکتا۔ اپنی بجلی کی قیمت میں 65% اضافہ کرو۔ ٹوٹل ان کا اضافہ ہو گیا 188%۔ ہمارے ملک میں اس وقت مہنگائی جو بڑھی ہوئی ہے یہ 40% ہے، اور ان کے صرف بجلی پر 65% ان کو کہا گیا کہ بڑھاؤ، اور ان کو بڑھانا پڑ رہا ہے کیونکہ وہ ڈیفالٹ ہو چکے ہیں۔ بہت بڑا نقصان۔ اسی طرح بے روزگاری عام ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی اب تک کی صورتحال۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، کوشش سے پیچھے نہیں ہونا چاہیے۔ جو بندہ جس کام میں ہاتھ ڈال سکتا ہے، جس کام میں اس ملک کو ترقی ملے، وہ کرے، وہ کوشش کرے، اس ملک میں بہتری لانے کی کوشش کرے۔ کوئی بول سکتا ہے تو وہ بولے، کوئی لکھ سکتا ہے تو وہ لکھے، کوئی سیاست کر سکتا ہے تو اچھی طرح سیاست کرے، ایمانداری کی سیاست کرے، اور کوئی لوگوں کی مدد کر سکتا ہے تو لوگوں کی مدد کرے۔ کچھ بھی نہیں کر سکتا تو دعائیں کرے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، کیونکہ اس ملک میں ہم نے رہنا ہے۔ یہ ملک بچے گا، ہم بچیں گے۔ اس ملک میں امن ہوگا، ہمارے اوپر امن ہوگا۔ اس ملک میں بدامنی ہوگی تو ہمیں نقصان ہوگا۔ اپنی نمازوں کو وقت پر ادا کریں۔ یہ حدیث شریف کو مفہوم ہے کہ جو بندہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے تو اس کی رزق میں فراخی ہوتی ہے۔ معیشت تو یہی رزق ہے نا، نماز 5 وقت پڑھیں گے سب تو رزق فراخ ہوگا۔ أحب الوفاء بشتى الصور